گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے، گلشن میں صبا کو ہر رنگ میں جلوے ہیں تیری قدرت کے، اس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، گلشن میں صبا کو صلوات پر محمد وآل محمد۔ سلام انیس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ قبلہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا، حسین یوں ہوئے جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا، وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی گھرے رہے شہ والا ستم کے نیزوں میں،
گھرے رہے شہ والا ستم کے نیزوں میں، نہ آفتاب ہوا تو پہر گہن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، شہید ظلم ہے دونوں نبی کے لفظ جگر، شہید ظلم ہے دونوں نبی کے لفظ جگر، غم حسین نہیں ماتم حسن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، نکالا گردنے اصغر سے تیر جب شہ نے، گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کے، مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، سپاہ شام سے نکلا جو ہر تو بولے ملک، سپاہ شام سے نکلا جو ہر تو بولے ملک، وہ آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا، فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، رہے نہ سرائے خاک شفا کفن سے جدا، حسین یوں ہوئے اے مجرئی
تن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے مجرئی صلوات پر محمد والے محمد نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے کفر و الحاد کوئی ایمان بنا رکھا ہے اب زمانے شور مچا رکھا ہے دیکھ اپنی تجھے توحید بچانی ہے اگر بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے اب زمانے فاتحہ کون دو یوسف ہے جو آوارہ وطن ہے وہ کون دو عیسیٰ ہے جو بیمار مہان ہے وہ کون دو گل روح ہے جو داغوں سے چمن ہے وہ کون دو سید ہے جو بے گور و ہے وہ کون دو بے کس ہے کہ فخر دو جہاں ہے وہ کون دو لاشیں ہیں جو دریا میں رواں ہے وہ کون دو یوسف ہے جو آوارہ کہ فلانے مسلم تھے کہ بچوں کا حال کا مرثیہ ہے کون دو یوسف ہے جو آوارہ وطن ہے وہ کون دو مضطر ہے کوئی مجھ کو بتائے حارث نے تماچے جنہیں بے جرم لگائے وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ ہے کون وہ صابر کے فوا لب پہ نہ لائے
कौन दो मेहमान है मुसीबत के सफर में, जिनकी के ज़ियाफ़त होए जल्लाद के घर में। वो कौन दो यूसुफ है जो आवारा वतन है। शियों के घरों में अभी मुस्लिम की आज़ाद है, और हारी से बेरहम की उन पर ये जफा। दरिया पे पाए कत्ल उदूले के चला, अरे उलझी हुई जुल्फों को शकी खींच रहा। बेरहम घुरकता है हर एक माहे लका को, डर डर के वो करते हैं सलाम अहले जफा को। वो कौन दो यूसुफ है जो हमारा वतन है। अरे छोटे को बड़ा भाई है बढ़ बढ़ के बचाता, हर बार है मुसहफ की तरह बीच में आता। रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता। अरे बेसाख्ता एक हर्फ ज़बां पर है बोला, सुन हाल गरीबों का खुदा के लिए दाम ले। अब हम तेरे घर में कभी आए तो कसम ले। वो कौन दो यूसुफ है जो आवारा वतन है। सुनता नहीं मजलूमों की अब बात सितमगर, अरे देते हैं निताज़ो जाए हारिस को वो मुज़्तर। ये जानते तो हम ना कभी आते तेरे, अरे मेहमानों को अपने तू बचाती नहीं आकर। छुड़वा दे के जुल्फों को पकड़े जो उदू है। अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ है सो तो है। वो कौन दो यूसुफ है जो आवारा वतन है। अरे बालों को बखेरे हुए वो मोमिना है साथ, अरे मजलूमों को जालिम से छुड़ाती है वो खुशदार। गह पाँव पे सर रखती है गह जोड़ती है, और कहती है खुदा के लिए क्या करता है। बस बस के जमीन अब तो हिली जाती है ज़ार। ज़हरा मुझे सर नंगे नजर आती है ज़ार। वो कौन दो यूसुफ है जो आवारा वतन है। वो कौन दो यूसुफ है जो आवारा वतन है। हैदर के नवासों पे गजब लाता है तौबा, सैदानियों के बच्चों को रुलवाता है तौबा। फाकों से बदन दोनों का थर्राता है तौबा, और तुझको जरा रहम नहीं आता है तौबा। डर से तेरे मासूमों
مطلب ہے نجف سے شہ مردانی کلائے وہ کون دو یوسف ہے. جناب شکیل اختر سبزی صاحب. السلام علیکم. حضرات، محرم میں دعائیں بہت مقبول ہوتی ہیں. میں ایک دعا کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ شعر سنا دوں گا آپ کو. کہ جو سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے، سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے. جو سر کو ہاتھ میں لے کر چلے وہ راہی دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے. اور سر بریدہ کہے لا الہ الا اللہ، ہمارا خون تیرے عدل کی گواہی دے. سر بریدہ کہے لا الہ الا اللہ، ہمارا خون تیرے عدل کی گواہی دے. غم حسین کی دولت سے بھر دے سینوں کو، غم حسین کی دولت سے بھر دے سینوں کو. کبھی نہ ختم ہو جو ہم کو ایسی شاہی دے، کبھی نہ ختم ہو جو ہم کو ایسی شاہی دے. اور تو اس زبان کو گدی سے کھینچ لے یا رب، تو اس زبان کو گدی سے کھینچ لے یا رب، جو اپنی قوم کو بربادی اور تباہی دے، جو اپنی قوم کو بربادی اور تباہی دے. اب بہت ہی نازا ہے، آخری شعر کہ بہت ہی نازا ہے طاقت پہ آج اسرائیل، بہت ہی نازا ہے طاقت پہ آج اسرائیل، امام عصر کا جلوہ اسے دکھا ہی دے. بہت ہی نازا ہے طاقت پہ آج اسرائیل، امام عصر کا جلوہ اسے دکھائی دے. ایک نعرہ صلوات. یہ چھوٹے چھوٹے قطعے ہیں ایک ہی طرح میں کہ داستاں ہے نہ یہ کہانی ہے، داستاں ہے نہ یہ کہانی ہے، کربلا جزو زندگانی ہے، کربلا جزو زندگانی ہے. اور خود کو مظلوم جو سمجھتے ہیں، کربلا ان کی راجدھانی ہے. خود کو مظلوم جو سمجھتے ہیں، کربلا ان کی راجدھانی ہے. اور ذکر شبیر مٹ نہیں سکتا، باقی ہر ایک چیز فانی ہے. ذکر شبیر مٹ نہیں سکتا، باقی ہر ایک چیز فانی ہے. جس کو کہتے ہیں ماتم سرور، بس وہی چیز جاویدانی ہے. جس کو کہتے ہیں ماتم سرور، بس وہی چیز. اور شعر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی سب سبیلوں پر ایک پیاسے کی حکمرانی ہے. ساری دنیا کی سب سبیلوں پر ایک پیاسے کی حکمرانی ہے. اور ہوگا اسلام حشر تک سیراب، ہوگا اسلام حشر تک سیراب، مشق میں اس کی اتنا پانی ہے. ہوگا اسلام حشر تک سیراب، مشق میں اس کا اتنا پانی. اور دو قطعے جو گھروں میں ہمارے بھائیوں سے جن لوگوں کے اختلافات رہتے ہیں اپنے گھر میں، ان کی نظر کر رہا ہوں کہ ذکر عباس گھر میں ہے پھر بھی بھائی بھائی میں بدگمانی ہے. ذکر عباس گھر میں ہے پھر بھی بھائی بھائی میں بدگمانی ہے. بھائی سے لڑتے ہو تو یہ سمجھو پیار عباس سے زبانی ہے. بھائی سے لڑتے ہو تو یہ سمجھو پیار عباس سے زبانی ہے. اور جو نہیں بھائی کا، آخری قطعہ کہ جو نہیں بھائی کا کسی کا نہیں، جو نہیں بھائی کا کسی کا نہیں. یہ کہاوت بہت پرانی ہے، یہ کہاوت بہت پرانی ہے. اور بے وفا سب علم سے دور رہیں، بے وفا سب علم سے دور رہیں، یہ وفاداروں کی نشانی ہے.
سے اور قریب کر دیجیے، یہی زیادہ بولتا ہوں۔ رحم اللہ من الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، عظمت خاندان اہل بیت، اس موضوع پر تیسرے مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ہم نے بے شک آدم کو منتخب کیا، چن لیا، سلیکٹ کر لیا، مصطفیٰ بنایا، اور نوح کو مصطفیٰ بنایا، سلیکٹ کر لیا، چن لیا، اور آل ابراہیم کو منتخب کر لیا اور آل عمران کو منتخب کر لیا سارے عالموں میں سے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا جسے میں نے آپ کے حوالے کیا۔ آج ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو بڑا اہم ہے، جو شاید 2 مجلسوں بعد کام آئے کہ 3 کے بعد آئے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ مضمون جہاں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے گا، کیونکہ وقت بہت کم ہمارے پاس ہوتا ہے، پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے 2 نفسوں کو منتخب کیا، 2 ذات، 2 شخصیت، 2 نفس، ایک آدم اور ایک نوح۔ جناب آدم کی خدمت بھی تھی ترویج نسل اور ہدایت، جناب نوح کو بھی پھر یہی خدمت دی گئی، ترویج نسل اور ہدایت۔ یہ ہدایت آگے بڑھی تو اب اللہ نے جو انتخاب کیا وہ انتخاب کیا ہے نسل کا، وآل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا۔ اب آل ابراہیم پہ تو کل گفتگو ہوگی۔ مقام توجہ یہ ہے کہ 2 ذات منتخب ہوئی، جبکہ 1,24,000 انبیاء اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ منتخب کیا تبھی تو معصوم بنایا، ہر نبی معصوم ہے، مگر یہ انتخاب اور انتخاب سے جدا۔ 2 نسلوں کے انتخاب کے بعد اعلان ہوا وآل ابراہیم،
اور ہم نے ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا۔ یاد رکھنے والا وہ جملہ یہ ہے جو آئندہ کام آئے گا کہ آیا جو نسل انتخاب ہو رہی ہے اس نسل کا ذمہ دار بانی اور باپ جو ہے وہ کوئی عام آدمی ہے یا خاص آدمی ہے؟ بتوجہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے نسل کو منتخب کیا، تو نسل تو منتخب ہو رہی ہے مگر جس کی نسل منتخب ہو رہی ہے وہ کوئی عام آدمی ہے یا خاص آدمی ہے؟ کرائٹیریا کیا بن رہا ہے، اصول کیا بن رہا ہے، ضابطہ کیا بن رہا ہے، یہ ضابطہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ اس جملے کو محفوظ کر لیں گے تو عظمت رسالت کو، خاندان اہل بیت کو میں قرآن کے تناظر میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا، اور کچھ خاص مضامین کے ساتھ کہ اللہ نے جس کی نسل کو منتخب کیا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے جس کی نسل کو منتخب کیا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، عام نبی بھی نہیں ہے، اولو العزم نبی ہے۔ توجہ ہے، عام نبی بھی نہیں ہے، اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے۔ جسے اللہ نے منتخب کیا ہے وہ نہ یہ کہ صاحب شریعت اور خلیل ہے بلکہ صاحب صحیفہ نبی ہے۔ توجہ ہے، یہ میں منصب بیان کر رہا ہوں، کتنے منصب ہیں جناب ابراہیم کے پاس۔ اللہ نے جسے منتخب کیا ہے اسے قرآن نے سب سے پہلے موحد کہا، اس کے بعد نبی کہا، اس کے بعد رسول کہا، اولو العزم بنایا، صاحب صحیفہ بنایا، اس کے بعد خلیل بنایا، اس کے بعد امام بنایا۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے۔ سات منصب ہیں اس کے پاس جس کی نسل منتخب ہو رہی ہے۔ اللہ کا سب سے بہترین اور بڑے امتحان دینے والا نبی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جس کا انتخاب ہوا، جس کی نسل کا انتخاب ہوا، وہ ذات اللہ کی ممدوح اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس نے اللہ کے ہر امتحان کو کامیابی سے مکمل کیا۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ آئیں، شاید بعد میں ضرورت پڑے، تھوڑا تھوڑا سا۔ مقام توجہ ہے کہ جس کا اللہ نے جس کی نسل کا انتخاب کیا ہے وہ ذات ابراہیم کتنی عظیم، کتنی افضل اور کتنی برتر ذات گرامی ہے کہ جس کو اللہ نے آخری منصب امامت بھی عطا کر دیا۔ توجہ ہے، ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ میرا نبی یاد کیجئے اس وقت کو، ایک ایک لفظ محفوظ کریں گے۔ میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا اور انہوں نے اس امتحان کو مکمل کر دیا، تو پھر میں نے ابراہیم سے کہا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا
کہ پالنے والے یہ امامت میری نسل کو بھی عطا فرما، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ امامت ظالموں کو ملنے والی نہیں ہے۔ توجہ ہے، مقام توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پروردگار عالم، یہ آخری منصب ہے جو جناب ابراہیم کو مل رہا ہے، امامت کا منصب۔ ایک جملہ کیوں گھبرا تو نہیں جائیں گے، کیونکہ میں اسی طرح کے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ امام کتنے ہیں؟ اور جناب ابراہیم کو جو اللہ نے امام بنایا ہے وہ تو 13 ہو گئے نا۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام تو ہو گئے 13، مگر 13 مانیے گا نہیں، ایک صلوات پڑھ لے محمد دیکھیں یہ ایام ازا ہے ہی تجدید عقیدہ کا زمانہ، تجدید ایمان کا زمانہ۔ جو تیاری اس میں ہو جائے گی وہ تیاری کبھی اور نہیں ہوگی۔ چاہو تو کچھ رات کچھ گتھیاں کھلے، ایک صلوات اور پڑھ لے مل جل کے ذرا اس آیت کا لہجہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا۔ ٹھیک ہے، یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا۔ جملہ رائگاں نہیں ہونا چاہیے۔ جناب ابراہیم رسالت مآب سے 4000 سال سے زیادہ پہلے آئے تھے۔ عہد رسالت مآب سے اگر جوڑے تو تقریباً 4000 سال، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے آئے تھے۔ تو نبی آئے ہیں 4000، جناب ابراہیم آئے ہیں 4000 سال سے بھی زیادہ پہلے، اور اللہ 4000 سال بعد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا۔ یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یاد اسے کرایا جاتا ہے جو چشمدید ہو، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان اللہ لے رہا تھا، مگر مصطفیٰ اس امتحان کے گواہ تھے۔ گواہ تھے یا رسول اللہ، آپ گواہ کیسے ہو گئے کہ میری وہ حدیث بھول گئے؟ کنتو نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں تبھی سے نبی ہوں جب ابھی آدم بنے نہ تھے۔ صلوات پڑھے میں اس وقت سے نبی ہوں جب ابھی آدم بنے نہ تھے، اور نبی اپنی تمام امت کا گواہ ہوتا ہے۔ نبی اپنی تمام امت کا گواہ ہوتا ہے۔ کسی نبی کو نبوت نہ ملتی جب تک کہ وہ مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کر لے۔
توجہ ہے؟ تو نبی میرا تب بھی نبی تھا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی خود تو کہہ رہے ہیں میں آدم سے پہلے نبی ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. یعنی نبی اس وقت بھی موجود تھے مگر ماننے والے 40 برس تک عام آدمی سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے. جزاک اللہ. میرے اب وہ جملہ میں نے ڈرانے والا کہہ دیا تھا کہ امام 12 ہے کہ 13، اس کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے ٹھہر رہا ہوں. وہاں تک آ جاتا ہوں کہ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دیا. یعنی کردار ابراہیم میں کوئی ترک اولا نہیں. اور کریں ہم سارے امتحانات مکمل کر دیے. جناب ابراہیم رسالت مآب کے بعد تنہا وہ نبی، ایک پورا سبجیکٹ ہے. جناب اس سبجیکٹ کو ذہن میں بٹھائیے، صرف 2 جملے میں پڑھوں گا. جناب ابراہیم رسالت مآب کے علاوہ تنہا وہ نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہونے والے دن سے اور مرنے والے دن تک امتحان دیا. اور کر رہے ہیں آپ جس طرح رسالت مآب نے بھی پیدا ہونے والے دن سے اور اپنی شہادت کے وقت تک امتحان دیا، مصائب اٹھائے. نبی پیدا ہی ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے. اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ پیدا ہی ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے. اور شہادت، میں وفات نہیں پڑھ رہا ہوں، اور شہادت بھی اپنے لوگوں سے پائی اور اپنے ہی لوگوں نے قلم و دعوات نہیں دیا. اور وہ کہ جس کے ماننے والے تقریباً پورے عرب میں چھائے ہوئے تھے، اس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. اور کہتے ہیں آخری دن تک نبی کریم نے بھی امتحان دیا، زندگی کا امتحان. اور جناب ابراہیم نے بھی اپنی ولادت کے دن سے اور اپنی وفات کے دن تک ہر دن امتحان دیا. اتنے امتحانات اور انبیاء نے نہیں دیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر امتحان کو پورا کر دیا. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. دیکھیے اب یہ دوسرے منصب کا اعلان ہے. پہلے منصب کا اعلان ہوا تھا پہلے نبی کے ساتھ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلی مجلس یاد آ گئی، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر جناب ابراہیم کے وقت میں اعلان ہوا، ابھی کئی ہزار سال دنیا پہنچ گئی. انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. توجہ رکھیے گا، اس میں جو ورب یوز ہو رہا ہے اسے عربی گرامر میں اسم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اور زبانوں میں ہوتا ہے اسی طرح سے عربی گرامر میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. اب اس کے بعد پھر اسم فاعل، اسم مفعول. اسم فاعل اب بہت ریلیٹ کرنے کا وقت نہیں، ٹائم بہت ہوتا ہے. اسم فاعل، فاعل جیسے مالک،
فاعل، ٹھیک ہے، جیسے عاقل فاعل ہے نا، اس میں فاعل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں پاسٹ بھی پایا جاتا ہے، پریزنٹ بھی پایا جاتا ہے اور فیوچر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ ورب ہے عربی کا جس میں پاسٹ بھی پایا جاتا ہے، پریزنٹ بھی پایا جاتا ہے، فیوچر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں زمانے، تینوں ٹینس کے لیے، تینوں زمانے کے لیے یہ اکیلا ورب استعمال ہوتا ہے، فاعل۔ اسی کی بنیاد پر بنا ہے جاعل۔ اب تو واضح ہو گیا، فاعلن جاعلن، انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ اسی جاعلن میں حرف کاف لگ گیا تو بنا جاعلوکا، اگر کاف ہٹائیں تو یہ بھی جاعلن ہے۔ تو جاعلن اس میں فاعل ہے جس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، پاسٹ بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی۔ اللہ نے لفظ جاعل سے دو منصب کا اعلان کیا، ایک خلافت کا اور ایک امامت کا۔ توجہ ہے، اللہ نے قانون بنا دیا، صدر بنا لینا، سیکریٹری بنا لینا، ایم پی بنا لینا، ایم ایل اے بنا لینا، خلیفہ اور امام نہ بنانا۔ صلوات پڑھے صدر بنا لینا، سرپرست بنا لینا، سیکریٹری بنا لینا، ایم ایل اے ایم پی بنا لینا، مگر دو منصب قرآنی منصب ہیں، ایک خلافت کا منصب، دوسرے امامت کا منصب۔ دونوں کا جاعل بنانے والا میں ہوں۔ ماضی میں بنے گا تو بھی میں بناؤں گا، حال میں بنے گا تو بھی میں بناؤں گا، مستقبل میں بنے گا تو بھی میں بناؤں گا۔ صلوات پڑھے اللہ نے کہا ابراہیم انی جاعلکا للناس اماما، میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو جناب میرے نبی یاد کیجئے، گفتگو وہی پہ ہے، میرے نبی یاد کیجئے کہ میں نے امتحان لیا تو انہوں نے امتحان پورا کیا۔ میرے نبی یاد کیجئے کہ پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا، جب میں نے ان سے یہ کہا کہ میں امام بنانے والا ہوں تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ منصب میری اولاد کو عطا کر۔ میرے نبی یاد کیجئے، تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ منصب ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 4000 سال پرانی۔ نبی نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ بڑی پرانی بات ہے، کچھ کچھ بھول رہے ہیں، کچھ کچھ یاد ہے۔ بات پہنچنا 4000 سال پرانی۔ میں بچوں سے تو خطاب نہ کروں، میں بزرگوں سے خطاب کروں کہ آپ جب ہائی اسکول کا امتحان دے رہے تھے اس زمانے کی ساری باتیں یاد ہیں کہ کس کمرے میں کون گارڈنگ کر رہا تھا، یاد ہے اس کا نام، جو کہ نام تو بورڈ پہ لکھا رہتا ہے، نہیں یاد ہے؟ کتنی پرانی ہے؟ 50 سال پرانی، 70 سال پرانی، اور اللہ رسول سے کر رہا ہے 4000 سال پرانی۔ اللہ رسول سے 4000 سال پرانی بات کر رہا ہے، اور رسول نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے مجھے یاد نہیں، اور بات بھی ہو رہی ہے جزیات کی۔ انہوں نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہا، گویا اللہ تصدیق کرا رہا ہے۔ بھائی تصدیق وہ کرتا ہے جس سے لفظ لفظ یاد ہو۔ بھائی
توجہ تصدیق وہ کرتا ہے جسے لفظ لفظ یاد ہو اور ہے بات 4000 سال پرانی، جملہ رائے گا نہ کرنا عزیزو، یعنی اللہ کو تو نبی کے دماغ پر اعتبار ہے، امت کو اعتبار نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لے مل جل کے امام۔ میرے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب میں نے انہیں امام بنایا تو انہوں نے مجھ سے کہا میری اولاد کو عطا کر، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ منصب ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط لگائی ہے جناب ابراہیم نے، امامت کے منصب کے ساتھ 2 شرطیں ہیں۔ بہت نازک سی بات ہے، پوری 250 سال کی تاریخ کو میں نچوڑ رہا ہوں ایک جملے میں۔ امامت کے منصب کے ساتھ 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے جو جناب ابراہیم نے لگائی ہے، جب اللہ نے کہا میں آپ کو امام بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا پالنے والے میری اولاد میں یہ منصب عطا کر۔ امامت کا منصب کہاں جائے گا؟ جناب ابراہیم کی نسل میں۔ ایک شرط جناب ابراہیم کی، دوسری شرط اللہ نے لگا دی کہ یہ منصب ظالموں کو ملنے والا نہیں ہے، تو جسے چاہو امام مان لو، جسے چاہو امام مان لو، مگر اس کا 2 سرٹیفکیٹ ضرور چیک کرنا۔ پہلے یہ کہ خاندان ابراہیم سے ہے کہ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ کردار میں ظلم تو نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں بہت بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جسے چاہو امام مانو، 4 مانو، 14 مانو، 40 مانو، 140 مان لو۔ کچھ لوگوں کے پاس 125 امام بھی موجود ہیں، تو جتنے چاہو امام مان لو، مگر شرط یہی ہوگی کہ اس کا خاندان جناب ابراہیم کا خاندان ہے کہ نہیں، شجرہ جناب ابراہیم کا شجرہ ہے کہ نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کردار میں ظلم نہیں پایا جانا چاہیے۔ عزاداروں یہی وجہ ہے کہ ہم نے جتنوں کو امام مانا ہے سب مظلوم قتل کیے گئے۔ توجہ ہے، جتنے امام ہم نے مانے، شرط تو لگی تھی 5000 سال پرانی، مگر تاریخ امامت اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر امام کے یہاں مظلومیت ملے گی، ظلم نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ منصب اللہ نے رکھا ہی ہے مظلوم کے لیے، ظالم کے لیے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اب سوال یہ کہ آپ بھی وہیں اٹکے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے وہاں تک آ جانا ہے کہ امام تو پہلے اناؤنس ہوئے جناب ابراہیم، مگر ہمارے امامت کی گنتی میں پہلے امام جناب ابراہیم نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ نے، بہت توجہ سے سن لیں، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو امام بنایا تو مشروط امام بنایا۔ شرط ہے انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ میں بیدار رہیے، میں آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جناب
کے امام نہیں ہیں، چاند کے امام نہیں ہیں، زمین کے امام نہیں ہیں، ذرات کے امام نہیں ہیں، صرف للناس امامہ۔ مگر یہ امامت جب اولاد ابراہیم میں آئی تو اس کا منصب بلند ہو گیا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا ہے۔ تو جو ہمارے 12 امام ہیں وہ ساری کائنات کے امام ہیں، صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے جناب ابراہیم فکر کی رہنمائی کرنے والے علماء، اللہ فقہاء و خطبہ کی صحت و سلامتی کے لیے جزاک اللہ سلامت تمام مومنین و عزادار کی سلامتی کے لیے بھی ایک بلند ترین صلوات۔ شکریہ۔ تو عزیزوں، اللہ نے جناب ابراہیم کا بلند ترین امتحان لیا۔ سبجیکٹ کہاں پر ہے کہ اللہ نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا اور آل ابراہیم کو۔ یہ جملہ سبجیکٹ کا اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ مجموعہ اور بھی آ گیا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا تاکہ آگے میں اسے ڈیفائن کر سکوں کہ اللہ نے جو نسل منتخب کی ہے وہ عام آدمی کی نہیں کی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، جناب ابراہیم کے علاوہ بھی نبی ہیں، چھوٹے چھوٹے نبی۔ کسی چھوٹے نبی کی نسل منتخب نہیں ہوئی۔ کس کی نسل منتخب ہو رہی ہے؟ خلیل خدا کی۔ کس کی نسل منتخب ہو رہی ہے؟ امام الناس کی۔ کس کا نسل منتخب ہو رہی ہے؟ صاحب شریعت کی، یعنی جو صاحب شریعت و خلیل و امام ہے، اتنا عظیم نبی ہے، اس کی نسل منتخب ہو رہی ہے۔ جس نے بے شمار امتحانات دیے ہیں اس کی نسل منتخب ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے براہ راست پالا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، براہ راست۔ یہ جملہ میں نے کسی زاویے سے شاید یہاں کسی مجلس میں پڑھا بھی ہے، شاید جیسا یاد آ رہا ہے۔ جناب ابراہیم کو نہ ان کی ماں نے پالا نہ ان کے بابا نے پالا۔ اور کر رہے ہیں آپ، جناب موسیٰ کو ان کی والدہ نے نہیں پالا نہ ان کے بابا نے پالا، مگر انہیں اللہ نے پالنے والا دیا، جناب آسیہ کی شکل میں پالنے والا دیا ہے نا۔ اور جناب آسیہ نے ایک ایک قطرہ دودھ پلا پلا کے، پلوا پلوا کے انہیں پالا، پروان چڑھایا، مصیبتوں میں بچایا، فرعون کے غدر سے بچایا، پالا۔ مگر جناب ابراہیم سلسلہ انبیاء میں وہ نبی ہے جنہیں نہ ماں نے پالا نہ باپ نے پالا۔ انہیں کس نے پالا؟ پروردگار نے پالا۔ اگر لطف آیت لے تو میں جملہ عرض کروں، کس نے پالا ہے؟ پروردگار نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جناب ابراہیم کو جنگل میں مولود کیا اور اٹھا کے ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس گڑھے کو پتھر سے ڈھانک دیا اور ڈھانک کر کے جہاں نظر بند کی گئی تھی وہی واپس چلی آئی۔ اب اس گڑھے میں کون دیکھ رہا ہے؟ نومولود بچہ نرم تولیے پہ لیا جاتا ہے نا۔ نومولود بچہ، اس کا اسکن اتنا نرم ہوتا ہے کہ رف کپڑے پہ بھی نہیں لیا جاتا، نرم تولیے پہ لیا جاتا ہے۔ اور جناب ابراہیم کہاں ڈالے گئے ہیں؟ گڑھے کے اندر۔ کسی زمین کا گڑھا دیکھ لیجئے کیسا ہوتا ہے،
ہیں، اس میں نوکیلے پتھر ہی کنکر ملیں گے، اور وہاں ڈال کے اور ڈھانک کے چلی آئیں۔ لے کے کیوں نہیں آئیں؟ اس لیے کہ جانتی ہیں کہ لے کے آئیں گے تو یہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جملہ یاد رہے گا تو کام آ جائے گا۔ اس لیے ممتا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بچہ میرے سامنے قتل کیا جائے، لہذا گڑھے میں ڈھانک کے چلی آئیں۔ اب اللہ چاہے جلائے چاہے مر جائے، جو بھی گزرے گی کم سے کم آنکھوں کے سامنے نہیں گزرے گی۔ ممتا کو گوارا نہیں تھا کہ بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہو، ڈھانک کے چلی آئیں۔ جب دوبارہ گئیں حسب ضرورت تو کہا ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ابراہیم زندہ ہیں کہ مر گئے۔ اب جو وہ پتھر ہٹایا تو جناب ابراہیم اپنی 2 انگلیاں اپنے دہن میں رکھے ہوئے چوس رہے تھے، 2 انگلیاں۔ انہوں نے دونوں انگلیوں کو نکالا تو ایک انگلی سے شہد ٹپک رہا تھا اور ایک انگلی سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ کون پال رہا ہے؟ پروردگار۔ اور کر رہے ہیں آپ، کروٹ کون بدلوا رہا ہے؟ پروردگار۔ جسم کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ پروردگار۔ اور کر رہے ہیں آپ، میں یہاں پہ ایک جملہ بطور پیغام کہا کرتا ہوں کہ شہد اور شیر، دودھ، یہ الہی غذائیں ہیں، لہذا بچوں کو برگر نہیں الہی غذاؤں کی عادت ڈالی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ خدا کی قسم ہماری قوم کے بچوں کو کسی نیوٹریشن سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ایک بچے کو 24 گھنٹے میں کتنا دودھ پلایا جانا چاہیے۔ ہمارے بچے نہیں پیتے، چاہے جس وجہ سے نہیں پیتے ہو، وجہ کتنی پڑیں گے، نہیں پیتے، اسی لیے ان کا وہ کمپلیٹلی ہیلدی گروتھ نہیں ہوتا۔ اور کر رہے ہیں آپ، ہر دودھ کے ڈبے پہ میں نے لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے پوشٹک ہوتا ہے، مگر اب ماں ہی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اب کسے سمجھایا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیں آپ نے چاہے کہ صلوات میں ساتھ نہیں دیا، مگر یہ پیغام میں کل سے جوڑ کے بتانا چاہوں گا۔ کل بھی میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ جو سمجھدار قومیں ہیں وہ اپنے آنے والے بچے کا خیال شکم مادر سے کرتی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، اور جب وہ شکم مادر سے آغوش مادر میں آ جائیں تو انہیں وہ غذائیں فراہم کیجئے تاکہ وہ فزیکلی فٹ گروتھ پائیں۔ جب وہ بچپنے سے فزیکلی فٹ گروتھ پائیں گے تبھی آپ ان سے امید کیجئے کہ اچھے مارکس لائیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھی پوزیشن پائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد ہے نا؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ الہی غذائیں جناب ابراہیم کی اللہ الہی پرورش کر رہا ہے، الہی غذاؤں سے، ایک انگلی سے شہد اور ایک انگلی سے شیر۔ جناب ابراہیم کی والدہ نے دونوں انگلیاں پھر ان کے دہن میں ڈال دی، نکالی تھی نا، جو اسے ٹپکتا ہوا یہ 2 غذاؤں کو دیکھا تو دونوں انگلیاں پھر ڈال دی۔ اب اس کے بعد جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اسے نہ تفسیر میں دیکھیے گا نہ تاریخ میں دیکھیے گا، کہیں لکھا ہوا جملہ وہ نہیں ہے، وہ جملہ صرف میرا ہے اور اس کا سوال مجھ سے کر سکتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے
کہ شاید اللہ نے جناب ابراہیم کے بعد ہی اس عمل کو بچوں کے لیے سنت ابراہیمی قرار دے دیا کہ دنیا کا ہر بچہ انگلی چوستا ضرور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بھئی۔ دیکھیے ہمیں رکن صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ حضرات تھوڑا اور زحمت کر لیں، اگر ممکن ہو تھوڑا تھوڑا سا، جہاں تک ممکن ہو۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام تمام عزاداروں پر اپنی خصوصی رحمت کا سایہ ذوفگن رکھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ ہاں دیکھیں بہت سے لوگ مسجد کی سے اوپر آ گئے کیونکہ مسجد کا فرش نیچا ہے، لہذا انہیں زحمت ہوتی ہے کہ وہ ذاکر کو دیکھ نہیں پاتے یا ایسا محسوس کرتے ہوں گے۔ بہرحال ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم کی پرورش پروردگار عالم نے کی اور بچپنے سے انہیں ایک دم مختلف بنا دیا۔ اب بڑی اہم گفتگو تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم وہیں جنگل میں رہے، وہیں بڑے ہوتے رہے۔ تاریخ میں، روایت میں، تفسیر میں جو لفظ لکھی ہیں وہ یہ کہ جتنے بچے دنیا کے 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں، جناب ابراہیم 1 مہینے میں بڑے ہو گئے۔ جو بچے 1 مہینے میں بڑے ہوتے ہیں، جناب ابراہیم 1 دن میں بڑے ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انچی ٹیپ سے ناپے تو جا نہیں رہے تھے، اس وقت میڈیکل اتنا تو گروتھ کیا نہیں تھا۔ تفسیر نے جو لفظیں لکھی وہ یہ لکھی کہ جو عام بچے 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں، جناب ابراہیم 1 مہینے بڑے ہو گئے۔ 1 مہینہ جن میں پڑھنا چاہیے 1 دن میں بڑے ہو گئے، یعنی چند دنوں میں نوجوان ہو گئے۔ چند دنوں میں جناب، بہت توجہ چاہتا ہوں، چند دنوں میں جناب ابراہیم نونہال ہو گئے، نوجوان ہو گئے، اور جناب ابراہیم اپنی والدہ کے ساتھ جنگل سے قبیلے میں بھی چلے آئے۔ نہ نمرود پہچان سکا، نہ نمرودی پہچان سکے، نہ نجومی پہچان سکے۔ توجہ رکھیے گا، نجومیوں نے کہا تھا نا پیدا ہونے والا ہے۔ آپ نے زیادہ واقعات سنے ہوں گے جناب موسیٰ کے حوالے سے، فرعون کے زمانے سے، مگر جناب موسیٰ سے پہلے بھی نمرود کا زمانہ ویسا ہی تھا۔ بچوں کا قتل شکم مادر میں نمرود نے بھی کرایا، فرعون نے بھی کرایا۔ زیادہ پڑھا فرعون کا واقعہ جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کی آمد کی گفتگو نجومیوں نے نمرود کو بھی بتا دی تھی، اور اس نے اہتمام یہ کیا تھا کہ قبیلے میں مردوں کو الگ کر دیا تھا اور عورتوں کو الگ قید کر دیا تھا، تاکہ ابراہیم وجود میں نہ آئیں مگر جسے اللہ پیدا کرنا چاہے۔ توجہ ہے؟ جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تو نجومیوں نے بتا دیا کہ بھئی وہ تو آ گیا جو آنے والا تھا، مگر ہے کہاں؟ اب ڈھونڈا جا رہا ہے تو کہیں مل ہی نہیں رہا بچہ۔ جناب ابراہیم کھیلتے کودتے دوڑتے دھوپتے انہی نجومیوں کے سامنے پہنچ گئے، مگر کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ کیوں پہچان نہیں پا رہا ہے؟ کہ ہر نگاہ گود میں تلاش کر رہی ہے اور وہ دوڑ رہے ہیں۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ جناب ابراہیم انہی کے درمیان دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور نجومی تلاش کر رہے ہیں۔ چند
مہینوں کا آغوش میں، تو آغوش میں تو کہیں کوئی بچہ ہے نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ جسے غیبت عطا کرتا ہے تو ہادی کو چھپاتا نہیں، نگاہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ ہادی کو کہیں چھپاتا نہیں ہے، نگاہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ کہیے گا کہ امام زمانہ وادی خضرا میں برمودا ٹرینگل میں کہیں چھپا دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا امام ہمارے درمیان ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. بس سمجھ میں نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے گزر جاتے ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. اس لیے کہ امام پر پردہ نہیں ہے، پردہ نگاہوں پر ہے. جناب ابراہیم انہی کے درمیان رہے، مگر کسی نے انہیں ہادی اور رہبر کی بنیاد پر نہیں پہچانا. انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تب بھی نہ پہچانا. توجہ ہے، تب بھی نہ پہچانا کہ یہ وہی بچہ ہے. اس لیے کہ پردہ عقلوں پہ تھا، پردہ نگاہوں پر تھا. میں یہی ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے، سوال کرتا ہے. 1400 برس ہو گئے، بہت بوڑھے ہوں گے. ہم نے کہا نہیں، وہ تو جوان آئیں گے. 1400 برس تک کیسے جوان رہیں گے؟ قرآن نے امام زمانہ کے وجود ہی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھ لیں. عہد جناب ابراہیم میں ایک قانون بنا دیا. ابھی قانون پہنچنا چاہیے. قانون بنا دیا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو بھی کچھ زمانے تک غیب میں رکھنا تھا، اور اللہ کو ہادی آخر کو بھی غیب میں رکھنا ہے. تو اللہ نے جناب ابراہیم کو اس طرح رکھا کہ عمر کو قید فطرت میں رکھا اور جسم کو قید مشیت میں رکھا. ہاں نہیں، اس طرح نہیں، میں ٹھہروں گا. ہر انسان کی عمر اس کے گھنٹوں کی طرح بڑھتی ہے. ایک دن کا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں ایک دن کا عمر اسی طرح جڑتی ہے. 1 سال کا، 5 سال کا. جسم بھی گھنٹوں اور منٹوں کے تحت ہی نیچرل چلتا ہے. 1 سال کا ہوگا تو 1 سال برابر ہوگا، 2 سال کا ہوگا تو 2 سال کے برابر ہوگا. مگر اللہ نے جو نیچر باڈی کا تھا اسے اپنی مشیت کی قید میں رکھا اور عمر کو فطرت کی قید میں رکھا. مشیت کی قید میں جسم کو رکھا تو عمر اپنی جگہ رہی مگر جسم بڑھتا چلا گیا. تو جو عمر اپنی جگہ رہی، جسم بڑھتا چلا گیا. اللہ جب ہمارے امام کو بھیجے گا، عمر کو قید فطرت میں رکھا ہے کہ یہ 1200 سال ہو جائے، مگر بدن کو قید مشیت میں رکھا ہے. جوان تھے، جوان ہے. صلوات پڑھے بابا. ایک مل جل کے صلوات پڑھ لے محمد بس. گفتگو آج کی یہی روک رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس کی نسل کو منتخب کیا وہ عام آدمی نہیں ہے. یہی لفظ آپ کو بیان یاد رکھنا ہے تاکہ میں اگلی منزل کل پرسوں طے کر سکوں یا نرسوں طے کر سکوں.
اللہ نے جناب آدم کو منتخب کیا تو جناب آدم اللہ کے خلیفہ تھے، صفت اللہ تھی۔ جناب نوح کو منتخب کیا تو جناب نوح نبی اللہ تھے، جناب نوح اللہ کے خاص بندے تھے۔ پھر جناب ابراہیم کی نسل کو منتخب کیا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، جناب ابراہیم امام تھے، جناب ابراہیم اللہ کا بڑا بڑا امتحان فیس کرنے والے تھے اور اسے کامیابی سے مکمل کرنے والے تھے۔ تو یہ قانون یہ بن گیا کہ اللہ نے عام آدمی کی نسل کو منتخب نہیں کیا۔ عزیزو، جملہ جہاں پہ ٹھہرا تھا وہیں سے آگے بڑھنا چاہوں کہ ممتا کو جناب ابراہیم کی گوارا نہیں تھا کہ اپنے ساتھ لائیں اور بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے قتل ہو۔ کربلا کی مائیں ہی الگ تھی، کربلا کی مائیں ہی الگ تھی۔ ہر ماں نے بچوں کو رات بھر سنوارا ہے، بیٹا کل تمہیں شہید ہونا ہے، بالوں میں کنگھی کی ہے، ان کے لباس تبدیل کیے، کاہے کے لیے؟ بیٹا کل امام پر اپنے کو قربان کر دینا۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا، میں اسی سے مربوط ہونا چاہوں گا۔ فرزندان مسلم، شاید میرے بچوں کو یہ دو باتیں نہ معلوم ہوں یا معلوم بھی ہوں تو ذہنوں میں محفوظ نہ ہو۔ جناب مسلم کی زوجہ جناب عباس کی سگی بہن تھی۔ سن لیا سرداروں، سگی بہن ہو گئی، بھائی دیکھتا رہا۔ پہچانو عباس کا صبر کتنا ہے۔ کہا تھا مولا کوفے کی طرف چلتے ہیں، مگر امام نے عباس کو کوفے جانے کی اجازت نہیں دی۔ فرزندان مسلم جب کہا ہے تو دو ہی شہید ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ وہ مخصوص مرثیہ ہے جو آپ نے پڑھا، دو یوسف غریب الوطن، دو یوسف، مخصوص منظر کا مرثیہ ہے، مگر عزاداروں مسلم کے 4 یوسف شہید ہوئے، 2 کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، 2 کربلا میں شہید ہوئے۔ عزاداروں، ہائے ہائے، سنو مرثیہ آپ نے سنا ہے۔ وہ دونوں بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے۔ جناب مسلم کو پہلے امام نے بھیجا مکہ سے، پھر جناب مسلم پلٹ کے آئے تھے، دوسری بار امام نے پھر بھیجا۔ اب یہ تفصیلات جو ہیں وہ مصائب کی زد میں آ کے نہیں پڑھی جاتی۔ جب دوسری بار جناب مسلم چلے ہیں تو پھر اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو لے کے چلے ہیں، مگر وہ دونوں بچے باپ سے بچھڑ گئے، باپ شہید ہو گیا، بچے قید ہو گئے۔ قید خانے کے ذمہ دار دروغہ زندان نے بچوں پہ ترس کھایا، دیکھا ننھے ننھے سے معصوم سے بچے ہیں، صورت شکل کے بھی اچھے ہیں، پوچھنے لگے کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگے ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ عزاداروں، یہ سننا تھا کہ اس نے توبہ کی، کہا ابن زیاد ہمیں قتل تو کر سکتا ہے مگر میرے بس میں نہیں ہے کہ تمہیں قید میں رکھوں۔ ہاں میں اتنا کر دوں گا کہ قید کے زندان کا دروازہ، قید میں زندان کا دروازہ میں بند نہیں کروں گا، میں کھول کے چلا جاؤں گا، تم جہاں جی چاہے چلے جانا۔ اس کے بعد اسی نے ایک پتہ بتایا، پتہ یہ بتایا کہ قافلہ ہے جو باب کوفہ سے مدینے ہی کی سمجھ جانے والا ہے، تم اس قافلے سے شریک ہو جانا۔ عزاداروں، بچے خاموشی سے قید خانے سے نکلے تو، مگر جب تک کہ قافلے تک
پیدل بچے باب کوفہ تک پہنچتے، قافلہ جا چکا تھا۔ اب عزاداروں جس کا قافلہ کھو جائے وہ ننھے بچے کہاں جائے؟ کبھی اس دیوار کے پیچھے، کبھی اس درخت کے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے۔ یہاں تک کہ ایک درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گئے، ایک مومنہ تو پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے سائے میں، کیونکہ سورج درخت سے بھی بلند تھا تو سورج درخت پہ پڑ رہا تھا، ڈھلتا ہوا سورج، اور بچوں کا سایہ پانی پہ پڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو کہا بچوں میں کسی کی دشمن نہیں ہوں، آ جاؤ، تم لوگ کون ہو جو یہاں چھپ کے بیٹھے ہو؟ کہا اگر میری جان بچ جائے تو بتاؤں؟ کا بتاؤ، کوئی خطرہ نہیں۔ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم دونوں یتیم ہیں، کوئی سرپرست نہیں ہے۔ وہ بچوں کو اٹھا کے گھر لے آئی، کھانا کھلایا، سلا دیا، مگر اسی کا شوہر حارث ان بچوں کو قتل کے لیے ڈھونڈتا رہا۔ عزاداروں، آپ غور کریں کہ کتنی بڑی مصیبت بچوں کے سر پہ تھی۔ وہ جب گھر میں آیا، تھکا تھکایا، کیونکہ بڑا انعام اعلان کر دیا تھا ابن زیاد نے ان بچوں کو ڈھونڈنے کا، تھکا تھکایا انعام کی لالچ میں مارا پھرا، اور پھر آیا گھر پہ، کھانا کھایا، سو گیا۔ نصف شب گزری تھی کہ ایک بچے نے خواب میں رسول کو دیکھا، نانا کو دیکھا تو آنکھ کھل گئی، بیٹھ کے رونے لگا، رونے کی آواز سنی تو حارث جاگ گیا۔ اس نے پوچھا میرے گھر میں یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ زوجہ نے ٹالنا چاہا مگر اس نے دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا۔ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں عزیزو تاکہ بچوں تک اصل واقعہ تو پہنچ جائے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو بھی نصف شب ہوئی تھی، دونوں بچوں کو رسی سے باندھ کے اور گھر کے ایک کھمبے میں باندھ دیا، اور وہیں پہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی نے بچوں کو بچانا چاہا تو اسے تلوار کی ضرب سے مارا، اس کے بعد پھر اس کے جوان بیٹے نے بچانا چاہا تو اس پر بھی تلوار چلا دی، غلام کو ساتھ لیا اور فرات کے کنارے آ گیا، اور آنے کے بعد غلام سے کہا کہ تو ایک کو پکڑ، میں دوسرے کو قتل کروں گا۔ غلام نے فرات میں چھلانگ لگائی اور تیرتا ہوا اس پار چلا گیا، کہنے لگا ہم سے یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ عزاداروں جب وہ بچوں کو قتل کرنے لگا تو ایک کو جب وار کرتا دوسرا بچہ آ جاتا، پہلے مجھے مار لے، میرے بھائی کو نہ مار۔ عزاداروں جب اس سے بننا پڑا تو اس نے ایک بچے کو اپنے گھٹنے سے دبایا اور اس کے سینے پہ رکھ کے دوسرے بچے کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد پہلے بچے کو ذبح کیا، لاش کو فرات میں پھینکا، دونوں لاشیں بغل گیر ہو گئی اور فرات میں بیٹھ گئی۔ عزاداروں ادھر دونوں بچے شہید ہوئے، ادھر رقیہ بنت علی جناب عباس کی بہن تڑپ کی آواز دے میرے آقا، میرا وارث بھی مارا گیا، میرے بچے بھی زندہ نہیں معلوم ہوتے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔
پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور عربی کو پورا فرما، عزاداروں کی ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں حفاظت فرما، ہم سب کے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگار میں شمار فرما، ماتم حسین۔ ابن حیدر کرار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، ہمارے نیکی آقا انہیں دریا کے کنارے کے دلارے ہے یہ مسلم کے دلارے، مسلم کے دلارے ہے یہ مسلم کے دلارے، مسلم کے دلارے ہے یہ مسلم کے دلارے، مسلم کے دلارے ہے یہ مسلم کے دلارے، ہارے نیکی آقا انہیں دریا کے کنارے مسلم
کے پیارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے قربان نہ دیتا تھا انہیں کوئی تسلی قربان نہ دیتا تھا انہیں کوئی تسلی گھبرائے ہوئے پھرتے تنہا یہ بیچارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے تنہائی میں بابا کے لیے روتے دونوں تنہائی میں بابا لیے روتے دونوں محروم نہیں تاج ہوئے باپ ہمارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے سارا چلو یہ اسے چھٹکارا چلو یہ اسے چھٹکارا ہوئے سے دنیا سے سدھارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے چیخی ہوئی مارو کی ہے بچوں تو یہ کہہ گئے ہوئی مارو کی ہے بچوں تو یہ کہہ گئے ہاں کون سے بازار سے چھپے تھا ہمارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے یاد آئے تھے مادر کی بدر کی ہمیں آگے آئے تھے مادر کی بدر کی ہمیں آگے لیکن نہ کسی کو قائم تھا جو پکارے مسلم کے دلارے یہ مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے یہ مسلم
مارے مسلم کے دلارے اے مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے اے مسلم کے دلارے ماجن کے لیے روتی رہی ہے سر
مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں، مسلم کے شہزادے لگتے تھے جب تماشے ماں کو پکارتے تھے، ہنستا تھا جب ستم گئے، کہتے تھے رو کے بچے ظالم ہماری کوئی، ظالم ہماری کوئی تقسیم تو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا، خواہش بڑے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا، چھوٹا یہ چاہتا ہے، چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ
السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم علی قصۃ المعصوم البنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بالزتوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی بن موسی رضا واربائک السبا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمان، حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات سماعت فرمائے عشرہ محرم کی 14 مجلس کل بھی اپنے مقررہ وقت 8 بجے ٹھیک شروع ہو جائے گی اور 8 بجے سے 8:15 تک بچوں کے لیے رہے گا پروگرام، اور 8:15 سے روز و سلام اور مرثیہ، اس کے بعد 8:30 پر 8:30 بجے ٹھیک مولانا ممبر سے ہم فضائل وسائل اہل بیت فرمائیں گے۔ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے وقت پر امام باڑے میں تشریف لائیں۔ اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ دوسرے دور میں 14 محرم سے 18 محرم تک یہ خمسہ ہوگا، جس سے علامہ فراز واسطی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور یہ مجلس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت کریں، اور کل ٹھیک 8 بجے یہ مجلس اسی روزانہ کی طرح شروع ہوگی۔ آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے کرام وقت پر تشریف لائیں۔